وہ خاتون جن کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کالا جادو کرتی تھی اور کالے جادو کے لیے کم عمر بچوں کی ہڈیوں کا استعمال کیا جاتا تھا، ان بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان بچوں کو زندہ جلایا جاتا تھا اور پھر بعد ازاں ان بچوں کی ہڈیوں سے کالا جادو کیا جاتا تھا۔ آپ کا دعویٰ بیسیکلی ہے کیا؟ تھوڑا سا ذرا میں چاہوں گا اختصار سے آپ بتائیں۔ 4 سال سے میں چیخ رہی ہوں، چلا رہی ہوں، عدالتوں میں جا رہی ہوں، میڈیا پر بول رہی ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے سرکاری یتیم خانوں میں رہنے والے یتیم و لوارث بچوں اور بچیوں کی عصمت دری کروائی، ان کو بے دردی سے قتل کروایا۔ گہوارہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں ایک ادارہ تھا چھوٹے بچوں کا، جہاں پر 0 ایج سے لے کر 6 سال تک کے بچے رہائش پذیر تھے۔ وہاں سے جون 2019 کو بشریٰ پنکی کے احکامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے 25 بچوں کو رات کے ٹائم وہاں سے غائب کروایا۔ یہ احکامات آفیشیل احکامات تھے یا پھر ان آفیشیل احکامات؟ ان ریکارڈ گہوارہ کو بند کیا گیا، وہاں سے بچے غائب ہیں۔ ابھی بھی آپ جا کر سوشل ویلفیئر کمپلیکس گرین ٹاؤن میں دیکھیں تو گہوارہ ادارہ بند ہو چکا ہے۔ وہ بچے کہاں پر گئے؟ ان بچوں کو غائب کیا گیا جو لوارث بچے تھے، جن بچوں کو لوگ سڑکوں پر پھینک گئے، ان بچوں کو بشریٰ پنکی کے حوالے کیا گیا۔ بنی گالا میں ان بچوں کو ذبح کیا گیا، ان بچوں کا خون اور ہڈیاں کالے جادو میں استعمال کی گئیں۔ یہ آپ کو کیسے پتا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک ریاستی ایجنسی نے بند لفافے میں یہ انفارمیشن دی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں انسانی خون کے چھینٹے تھے، چھوٹے بچوں کی ہڈیاں ملی تھیں۔ بشریٰ پنکی نے اکتوبر 2019 کو کاشانہ کا فراگوگی کے ساتھ دورہ کیا۔ اس کے بعد کاشانہ سے بچیاں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ کئی لڑکیاں تھیں جو ادارہ کے اٹینڈنس رجسٹر میں حاضر رجسٹر میں تو موجود تھیں، لیکن فزیکلی تو وہ ادارہ سے غائب تھیں۔ جب جون 2019 کو گہوارہ کو بند کیا گیا تو صبا لیاقت وارڈن گہوارہ کو کاشانہ میں بھیج دیا گیا۔ صبا لیاقت کو میں نے جولائی 2019 میں بات کرتے ہوئے سنا جو کہ بچے گہوارہ سے شفٹ کیے گئے تھے، وہ بشریٰ پنکی کے احکامات پر وہاں سے غائب کروائے گئے تھے۔ ان بچوں کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا۔ یہ سب محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران جو اس ملی بھگت میں شامل تھے ان کو علم تھا۔ اس کے بدلے میں ان تمام افسران کو ترقیاں دی گئیں۔ آپ نے اس وارڈن سے جس کا نام صبا تھا، آپ نے اس سے تصدیق کی کہ آپ فون پر کس سے بات کر رہی تھی؟ کیونکہ میں نے تمام باتیں خود سن لی تھیں، اس نے ہر بات کی تصدیق کی کہ ان بچوں کو کالا جادو کے لیے بشریٰ پنکی کے حوالے کیا گیا تھا۔ تو یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کہ میں کہوں کہ آپ نے ہی وہ سب بچوں کو اسمگل کیا اور اس وقت آپ الزام لگا رہی ہیں بشریٰ بی بی پر؟ تو نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ یہ ہر فورم سے کیوں بھاگ گئے؟ یہ کیوں افشا لطیف سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ آج تک یہ میرے کسی الزام، کسی بات کی، کسی موقف کی تردید کیوں نہیں کر رہے، عدالتوں میں کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں آپ کا پہلے سر فہرست پوائنٹ یہ تھا کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعے میں کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا انہوں نے ہی میرے گھر کو جلایا، چونکہ جس طرح کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا ویسے ہی میرے گھر کو بھی جلایا گیا تھا۔ میرا گھر جلایا گیا تھا 13 جولائی 2020 کو رات کے 3 سب سے پہلے یہ بتا دیجیے گا، آپ نے اس پریس کانفرنس میں کہا تھا؟ جی میں بالکل کہا تھا، جیسے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا اسی طرح میرا گھر جلایا گیا۔ آپ کا گھر خان صاحب نے جلایا تھا؟ بالکل عمران خان۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ بھی خان صاحب نے کروایا؟ میں سمجھتی نہیں ہوں، آپ کا یقین ہے؟ میرا یقین ہے کیونکہ میں نے ان کو 4 سال بھگتا ہے۔ میں نے ان کا گھنونا فاشسٹ چہرہ اس وقت بے نقاب کیا تھا جو عمران خان طاقتور ترین حکمران تھا۔ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ مجھ پر بشریٰ بی بی نے کالا جادو کروا دی۔ شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں خاور مالکہ نے آ کر کہا کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کالے جادو کے لیے بشریٰ بی بی نے کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کا یہ بیان آ گیا کہ بشریٰ بی بی کالا جادو کرتی ہیں۔ کیا یہ صرف حسن اتفاق ہے کہ وہ نظریہ، وہ مینڈیٹ جو مسلم لیگ نواز کا ہوتا ہے وہی الٹیمیٹلی ایک ذریعے سے، ایک طریقے سے بنتا آپ تک آ جاتا ہے اور آپ سیم بات کر دیتے ہیں؟ میرا موقف ٹرینڈ کے ساتھ نہیں چلتا، میرا موقف وہی ہے جو 4 سال پہلے بھی، اور حسن اتفاق یہی ہے کہ بشریٰ پنکی کا کل میں نے منہ کالا کیا تھا اور آج پوری قوم بشریٰ پنکی کا منہ کالا کر گیا۔ ابھی میں نے صرف کاشانہ کی بچیوں کی عصمت دری پر آواز اٹھائی تھی، کائنات کے قتل پر آواز اٹھائی تھی، تو مجھ پر جانلیوا حملے کروائے گئے، مجھے جیل کی کال کوٹری میں قید کر دیا گیا، وہاں میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی۔ جیل میں مجھے 24 گھنٹے بھوکا رکھا جاتا تھا، مجھے کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ میرے ڈیتھ سیل کا شدید گرمی میں جون میں 2021 میں پنکھا بند کر دیا جاتا تھا، پانی بند کر دیا جاتا تھا۔ بس یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت آپ کی کیا مطالبہ ہے، کیا ڈیمانڈ ہے؟ مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان کی اس کاشانہ جیسے اسکینڈل پر 4 سال سے ہونے والی ریاستی اور حکومتی ایجنسیوں کی تحقیقات کو پبلک کیا جائے۔ ان تمام اداروں سے بچوں کا ریکارڈ لیا جائے جہاں پر بچے بشریٰ پنکی کے حوالے کیے گئے۔ اس 4-5 سال کے عرصے کے دوران کوئی ایک قوت، کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک پارٹی
جس کی آپ کو ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہو, چاہے وہ عسکری قیادت ہو چاہے وہ غیر عسکری قیادت ہو؟ میرے اس لیٹر پر جو 25 نومبر 2019 کو میں نے عسکری قیادت کو لکھا تھا, کور کمانڈر ہاؤس کی طرف سے ایکشن لیا گیا. 4 سال سے کشانہ جیسے اسکینڈل پر افواج پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے. اگر میں آج زندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد تو صرف ان اداروں کی وجہ سے. عمران خان شکر ادا کرے کہ پاکستان کی فوج آرمی چیف کے دل میں رحم ہے. پوری دنیا میں بغاوت کی ایک ہی سزا ہے, سر قلم کر دیا جاتا ہے. عمران خان جیسے غدار ملک دشمن کو اگر ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے تو یہ عمران خان شکریہ ادا کرے پاک فوج کا کہ اس کا پالا, اس کا واسطہ ایک حافظ قرآن سے پڑا ہے. عمران خان ملک دشمن ہے. اگر آج عمران خان کو چھوڑ دیا گیا تو کل عمران خان کسی کو نہیں چھوڑے گا. عمران خان کی پارٹی ٹکٹ لینے والا اب کوئی نہیں بچا, نہ MNA کی ٹکٹ کوئی لے رہا ہے. اور ایک بہت بھیانک سازش بنائی جا رہی ہے بشرا پنکی کی قیادت میں. اب یہ وکلا حضرات کو اپنے پارٹی ٹکٹ دیں گے اور ریاست کے سامنے کھڑا کر دیں گے. کوئی بھی سول سوسائٹی کا بندہ اب ان کی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وکلا حضرات کو آگے لائیں گے اور اسٹیٹ کے سامنے کھڑا کریں گے اپنے پارٹی ٹکٹ دے کر, اور ایک دفعہ پھر ریاست پر حملہ آور ہوں گے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا.